بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. کتاب الزخایا میں آخر الازاخی. کتاب الزخایا جو ہے وہ کل کے سبق میں ختم ہو چکا تھا. اب یہاں سے جو ہے وہ اول کتاب الصید، کتاب الصید کی ابتدا باب اتخاذ الکلب للصید وغیرہ. شکار وغیرہ کے لیے کتا رکھنے کے بیان میں قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتكس من أجره كل يوم قيراطا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کتا رکھے سوائے کھیتی باڑی کے کتے کے، یعنی جسے جو ہے وہ کتا رکھے اس کو اپنے پاس رکھے سوائے کھیتی باڑی کے کتے کہ وہ کتا کے جو معاشی جانوروں کے کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے رکھا جاتا ہے ان کے چرانے کے وقت، اور معاشی سے مراد جانور ہیں. او صید یا شکار کے لیے جو رکھا جائے، او زرع یا جو کھیتی باڑی کی چوکیداری کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہ تین کتے رکھنا جائز ہے. ان کے علاوہ اگر کتا رکھتا ہے تو انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، تو اس کے اجر سے ہر دن ایک قیراط کم ہوگا. قیراط یہاں پر جو ہے وہ ایک معلوم مقدار ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ اس کے عمل کے جو اجزاء ہیں ان میں سے اتنا جز جو قیراط کے برابر ہوگا، اور اللہ ہی اس کی مقدار سے ہی معلوم ہے اللہ کو، تو وہ اس کے اجر سے جو ہے وہ منحا کر لی جائے گی، ساقط ہو جائے گی. اصل میں یہ نصف دانی کو کہتے ہیں. اس وقت کا جو درم ہوا کرتا تھا اس کا چٹا ایسا ہوا کرتا تھا. علامہ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اس کی تخریج کی. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم اگر یہ جو کتے ہیں یہ امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے، یہ اشارہ ہے اللہ رب العزت کے قول وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تم جیسی امتیں ہیں، مثلا یعنی تمہارے جیسے ہیں اس بات پر اللہ رب العزت اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق کے وجود پر دلالت کرنے میں. جس طرح کہ انسان ایک پہاڑ، ایک درخت، ایک شجر، ایک جو بھی چیز اللہ کے مظاہر میں سے ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے اس کا وجود اللہ کے وجود پر، تو یہ کتے وغیرہ اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں ما بن دابہ، یہ ساری چیزیں ان کا ہونا اللہ رب العزت کے ہونے پر دلیل ہے کہ ان کو بنانے والی بھی ذات موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو لامرت بقتلها، تمہیں ان کے قتل کا حکم دیتا. فاقتلوا منها الاسود البہیم، ان کتوں میں سے جو کالا کتا ہو اور بہیم ہو. بہیم سے مراد جو بالکل سیاہ کالا ہو. تو اس کو جو ہے وہ آپ قتل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت ہے، وہ گروہ، وہ گروپ، وہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، ان میں سے کسی مخلوق کے فنا کرنے کو اپنے مکروہ جانا.
اور جو مخلوق ان میں سے ایک پورے قبیلے خاندان کو جو ہے وہ ختم کرنے کو بھی اپنے مکروہ سمجھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں جو پیدا کیے تو اس میں ضرور کی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ تو جب امر اس طرح ہے تو ان کو قتل کرنے کی تو اجازت نہیں، البتہ ان میں سے جو زیادہ شریر ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں، اور وہ شہید البہم ہے، اس کو قتل کر دو اور باقیوں کو چھوڑ دو، تاکہ ان سے جو ہے وہ حراست کے اندر، شکار کے اندر نفع لیا جا سکے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کہتے ہیں، جن میں اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کالے کتے کا جو شکار ہے وہ حلال نہیں ہے، اور شہین کے نزدیک جو ہے وہ ابن عمر کی حدیث ہے، نقص من عملہ کل یوم قیراطان، اوپر قیراط کا لفظ آیا اور ان کی حدیث کے اندر قیراطان کے لفظ آتے ہیں۔ نبوی کہتے ہیں کہ اجر کے نقصان کے سبب میں اختلاف کیا ہے، جب آپ کتا پالتے ہیں تو اس سے جو اجر کم ہوتا ہے وہ کم کیوں ہوتا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس بنا پر، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو گزرتے ہیں لوگ تو ویسے جو کتے اپنے ضرورت کے بغیر رکھے ہوتے ہیں وہ کتے خواہ مخواہ جو ہے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اجر کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک اجر کم ہوتا ہے، ابن عمر کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک قرات کے برابر اجر کم ہوتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر 2 قرات کی بات ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق اور توفیق اس طرح کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مواضع اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہو، کسی جگہ کتا رکھنا جو ہے وہ اتنا زیادہ مضر نہ ہو تو لہذا اجر 1 قرات کے برابر کٹتا ہے، اور کسی جگہ بہت زیادہ مضر ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب گھر ہے اور وہاں کتا رکھا ہے، وہ کسی کو نماز کے لیے نہیں آنے دیتا، تو یہ زیادہ مضر ہے۔ اور حالات اور مواضع کے اختلاف سے قرات اور کبھی قراتین 2 قرات کے برابر جو ہے وہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کے عمل میں سے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جی مدینہ کے اندر 2 قرات اور مکہ کے اندر جو ہے وہ اس کی فضیلت کے بنا پر، اور ان دونوں میں مکہ اور مدینہ میں، اور ان کے علاوہ جو جگہ ہیں ان میں 1 قرات، اور بعض نے کہا کہ جی تمام شہروں میں تو 2 قرات ہوں گے، البتہ جو دیہات ہوتے ہیں ان میں 1 قرات، زمانے کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ الاصل البہیم کے معنی ہے خالص السواد، بالکل کالا کتا۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اور ترمذی نے تو کہا ہے کہ حسن صحیح، یہ حسن صحیح ہے۔ قال حدثنا يحيى ابن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، حتی ان كانت المرأة تقدم من البادیة یعنی بالکلب فنقتله، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بستی سے آتی، گاؤں سے، دیہات سے آتی، یعنی کتے لے کے آتی تو ہم اسے بھی قتل کر دیتے۔ ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود، پھر آپ نے ہمیں قتل سے منع کر دیا، تو پھر اور ہم نے کہا کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کالے کتے کو قتل کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ تقدم فجیو فنقتله اے کلب المرأة، ہم اس عورت کے کتے کو قتل کر دیتے۔ پھر آپ نے جو ہے ہمیں بالعموم کتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور تخصیص کر دی کہ علیکم بالاسود ای بقتلی، ایسی کو جو ہے آپ قتل کرو۔ اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں علیکم بالاسود البہیم ذی النکتتین فانہ شیطان۔ یہ جو حدیث ہے اس کی روایت میں جو ہے وہ لؤلؤی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ منذری نے اپنی مختصر کے اندر سے ذکر نہیں کیا، اور مزی نے اپنی کتاب الاطراف میں کہا ہے
حدیث امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، اس حدیث کو مسلم نے بیو کے اندر اور ابو داود نے صحت کے اندر اس کی تخریج کی ہے، اور ابو داود نے جو ہے وہ ابو الحسن بن عبد اور ابن داسہ کی جو روایت ہے اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن ابو القاسم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت جو ہے وہ کتے زیادہ ہو گئے جب مدینہ کے اندر، تو آپ نے عمومی حکم دیا، اور پھر ظاہر کتوں کو پیدا کرنے کا اللہ رب العزت سے کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی، تو اس بنا پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر یہ کہ جب کتوں کی ساری نسل ہی ختم نہ ہو جائے، نسل کشی نہ ہو جائے، تو آپ نے کہا باقی کتوں کو چھوڑ دو جو کالا ہو، اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ذن نقطتین ہو، جس کے دو نقطے بھی ہوں جسم کے کسی حصے پر، غالباً سر پر، چہرے پر، یہ شیطان ہے، یعنی یہ شیطان کا زیادہ پسندیدہ ہے اور شیطان اس کے تھرو زیادہ کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی قتل کر دو۔ باب فی الصید، یہ باب صید کے بیان میں، شکار کے بیان میں۔ صید اصطیاد کے معنی میں مصدر ہے یہاں پر، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق مسید پر بھی ہوتا ہے، جو چیز شکار کی جائے اس کو بھی صید کہا جاتا ہے۔ اصل یہ مصدر ہے اصطیاد کے معنی میں، شکار کرنے کے بیان میں، شکار جو جانور شکار کے جس کے بیان میں نہیں۔ قال حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي بن خاتم قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، میں نبی پاک سے پوچھا، میں نے عرض کی، انی ارسل الکلاب المعلم، میں سکھلائے ہوئے کتوں کو بھیجتا ہوں، فتمسک علیہ، تو وہ جانور کو میرے لیے، شکار کو میرے لیے روک دیتے ہیں، افآکل، تو کیا میں کھاؤں؟ قال اذا ارسلت الکلاب المعلم، آپ نے فرمایا کہ جب تم سکھلائے کتوں کو بھیجو، وذکرت اسم اللہ، اور بھیجتے وقت اللہ کا نام لے لو، فکل مما امسکنا علیک، تو انہوں نے جو تیرے لیے روکا ہے نا، انہوں نے جانور پکڑا ہے شکار کے اور خود نہیں کھایا اور آ کے تمہارے قدمے میں ڈال دیا ہے، تو اس کو کھا لو۔ کل تو میں نے عرض کی، وہ ان قتلنا، اگر وہ اس کو جو ہے وہ بالکل مار کے لے آئیں، یعنی بالکل جو ہے وہ جانور کو مجھے ذبح کرنے کا موقع بھی نہ ملے، کالا، تو آپ نے فرمایا، وہ ان قتلنا ما لم یشرکھا کلب لیس منہا، اگرچہ وہ اس کو قتل کر دیں، اگرچہ وہ اس کو مار دیں، اس وقت تک تم اسے کھا سکتے ہو کہ جب تک کوئی ایسا کتا ان کے ساتھ شریک نہ ہو جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی غیر معلم کتا جو سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ شکار میں شریک نہ ہو، اور وہ کتا کہ جس پہ تم نے جو ہے وہ بھیجتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ کتا ان میں شریک نہ ہو، تو آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بالکل تصریح ہے کہ جب کوئی دوسرا کتا ان کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اور کلب آخر سے مراد یہ کہ جو خود اس شکار کے پیچھے جائے، یا یہ ہے کہ جس کو کسی نے بھیجا ہو لیکن بھیجنے والا اہل زکوٰۃ میں سے نہ ہو، ذبح کرنے والوں والے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس کا بسم اللہ جو ہے وہ کام نہ کرتا ہو، یا ہمیں اس میں شک ہو، تو پھر جو ہے ان صورتوں کے اندر کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ کتا بھیجا گیا، یہ کتا معلم بھی ہے، سکھایا گیا ہے، معلم ہے، سکھایا گیا ہے، اور دوسرا کسی اور بھیجنے والے نے بھی اس میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے اس کو بھیجا ہے، اور وہ اہل ذبائح میں سے ہے، یعنی اہل زکوٰۃ میں سے ہے، یعنی جن کا ذبح کے جانور ہم کھاتے ہیں، مسلمان کا اور اہل کتاب کا، تو پھر اس کتے کے شرکت کی بعد بھی جو ہے وہ شکار جو ہوگا وہ کھانا حلال ہوگا۔ قلت ارمی بالمیراث فاصیب فآکل، تو کہتے کہ میں نے عرض کی کہ میں جو ہے وہ میراث پھینکتا ہوں، یعنی ایک بھاری لکڑی یا ایسی ڈنڈا جس کے آخر میں جو ہے وہ ایک تیز دھار لوہا لگا ہوتا ہے جو شکار کر دیتا ہے کسی جانور کو، تو کیا میں کھاؤں؟ فاصیب، تو میں شکار پا لیتا ہوں، افآکل، تو کیا میں کھاؤں؟ قال اذا رمیت بالمیراث، آپ نے فرمایا جب تم جو ہے وہ میراث پھینکو، یہ نیزہ وغیرہ شکار کا یہ پھینکو، وذکرت اسم اللہ، اور آپ اللہ کا نام لے لو پھینکتے وقت، فاصاب، پھر وہ جو ہے وہ پہنچ جائے، فخذک فخرک، دو لفظ آئے ہیں، فخذک بالخاء والزاء نفذ، اور وہ اس کو صحیح لگ جائے، اس کو چبھ جائے، بعرض ہی، اپنے جو ہے وہ عرض کے ساتھ، چڑائی کے ساتھ،
فقل وإن أصاب بیارضی، اگر وہ چڑھائی میں بھی اس کو لگتا ہے، اس کو چیرتا ہے تو کھا لو، فقل تو کھاؤ اگر نافذ ہوتا ہے، وإن أصاب بیارضی، اگر چڑھائی میں لگتا ہے، جس کو جو ہے وہ دب لگا کر اور اس کو جو ہے وہ زور لگا کر مارتا ہے اور اس کو مسکل بن کے مارتا ہے، محدد بن کے نہیں مارتا، تیز دھاری کے ساتھ نہیں مارتا، اپنے زور سے اس کو مارتا ہے، اس کے جسم کو چیرتا نہیں، اس کا خون نہیں نکلتا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ نہ کھاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب شکار ہو نیزہ وغیرہ کے ساتھ، تو اگر وہ اس کی تیز جو دھار ہوتی ہے اس سے اگر وہ شکار قتل ہو تو حلال ہے، اور اگر اس کے جو ہے وہ چوڑے پن سے، یعنی اس کی جو لاٹھی ہے لمبائی میں اس کی چڑھائی اس کو لگتی ہے، اس کا آگے کونا نہیں لگتا، تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر وہ قتل جاتا ہے تو وہ نہیں کھایا جائے گا۔ یہ جمہور کا قول ہے، مکحول اوزائی وغیرہ کہتے ہیں فقہائے شام میں سے، یہ حل مطلقاً، یہ مطلقاً حلال ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے اور ابن ماجہ نے جو ہے وہ اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ وذکرت اسم اللہ، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جو ہے کتے کو بھیجا اور اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور ذبح کیا، شکار کیا جانور نہیں کھایا جائے گا، اور یہ اصحاب رائے کا قول ہے، الا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کے اگر تسمیہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے کتے کو، تو پھر تو نہیں کھایا جائے گا، بھولے سے رہ جاتا ہے تو پھر جو ہے کھایا جائے گا۔ اور بعض حضرات کے جو تسمیہ کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں شرط نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکرت اسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ ذکر القلب وهو ان يكون ارسال القلب للاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيا ولاعبا لا قصد ذلك، تو وہ ذکر قلب مراد لیتے ہیں کہ اللہ کا دل میں ذکر ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ شکار کوئی اور مقصد نہ ہو، کھیل کود اور مزے لینا مقصد نہ ہو، شکار مقصد ہو، اور کتا پھر جو ہے وہ اگر لے آئے ایسے شکار کو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا تو کھائیں گے، وگرنہ نہیں کھائیں گے۔ قال حدثنا هناد بن صريج قال اخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت، من نبی پاک سے پوچھا، میں نے عرض کی، ان نسید بهذه القلاب، ہم ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، فقال لی، تو مجھے آپ نے فرمایا، اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب آپ جو اپنے سکھلائے کتوں کو بھیجیں، وذکرت اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لیں، فقل، تو کھاؤ، مما امسکنا علیک، جو تیرے لیے روکے، وہ ان قتل یا قتل نہ قتل، اگر وہ قتل کرے کتے، الا یہ کہ یاکل الکلب، مگر یہ کہ کتا جو وہ کھا لے اس میں سے، فإنکل الکلب، اگر کتا کھائے، فلا تاکل، تو پھر تم نہ کھاؤ، فإنی اخاف ان یکون، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ ہو کہ انما امسک اول نفسی، اس نے تمہارے لیے نہیں اپنے لیے روکا ہے، اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، مباح یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اس نے ہمارے لیے روکا ہے، جب اس نے اسے کھا لیا تو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے شکار روکا ہے یا اپنے لیے اس نے شکار کیا ہے، تو اباحت کی جو شرط ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ نہیں پائے گی، اور جب نہیں پائے گی تو اصل جو ہے وہ تحریم ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ نووی کہتے ہیں کہ منذری نے کہا، یہ نبوی نے یہ بات کی جو ہم نے پیچھے بیان کی، اور منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ تو شکار جو ہے وہ کتا اگر شکار کرتا ہے تو وہ شکار کے جس میں سے وہ نہ کھائے، اگر اس نے کچھ کھا لیا ہے اور پھر کھانے کے بعد وہ آپ کے پاس جو ہے اس شکار کو لے کے آتا ہے، تو اندیشہ یہ ہے کہ اس نے بجائے آپ کے لیے روکنے کے، آپ کے شکار کرنے کے، اپنے لیے کیا ہے، جب اندیشہ آ گیا تو پھر جو ہے وہ مما امسکنا علیکم سے نکل گیا، اور جب اس سے نکلا تو پھر یہ کھانا حلال نہیں ہوگا۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن عاصم الاخول عن الشعبي عن عدي بن خاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد
جب آپ اپنا تیر ماریں اور اس پہ اللہ کا نام لیں اور پھر اسے آپ پائیں اگلے دن ولم تجد فی مائن، اور آپ اسے پانی میں نہیں پاتے، ولا فی اثر غیر سامک، اور آپ کے تیر کے علاوہ اس میں کوئی اور نشان بھی نہیں ہے، فکل تو تم کھاؤ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ كَلْبٌ مِّنْ غَيْرِهَا، اور جب آپ کے کتوں میں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا جو ہے وہ اس کے علاوہ مل جاتا ہے، فلا تاکل، تو نہ کھاؤ، لا تدری لعلہ قتلہ الذی لیس منہا، کہ تو نہیں جانتا کہ اس کو اس کتے نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہو، قتل کیا ہو جو ان میں سے نہیں تھا۔ یہاں پر دو باتیں کہ ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے تیر مارا، جانور غائب ہو گیا، دوسرے دن وہ جانور مرا ہوا پایا گیا، اگر اس جانور کو دیکھا کہ پانی میں گرا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پانی میں گر کے مرا ہے، یہ بھی احتمال پیدا ہو گیا، یا اس پہ تیر کے علاوہ کوئی اور سانپ کے کاٹنے کا یا کسی جانور کے چیرنے پھاڑنے کا زخم ہے تو اس کا یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ تیر سے مرا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تیر سے نہیں کسی دوسرے جو نسل اس سے مرا ہے، تو اس کے اندر شک ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا۔ اباحت میں جو ہے وہ مشکوک ہوگی، جب اباحت مشکوک ہوگی تو اصل تحریم ہے یہاں پر، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اور یہ جب وہ دوسرا کتا مل جائے تو اس پہ پوری بات اوپر ہو چکی ہے کہ کس طرح کا کتا ملے تو حلال نہیں ہے اور کس طرح کا کتا ملے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايد قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل، جب تیرا تیر مارا ہوا جانور جس کو آپ نے تیر مارا ہے وہ پانی میں گر جائے، غرق ہو جائے، پھر مر جائے تو اس کو نہ کھاؤ۔ رمیتک اے سید المرمی بالصام، وہ شکار جسے تیر مار کے شکار کیا گیا ہے، بات واضح ہے۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبيد الله بن نمير قال اخبرنا مجالد عن الشهبي عن عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسك عليك، قلت: وان قتل؟ قال: اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما امسك عليك۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ابن حاتم سے کہ جب آپ کسی کتے کو سکھائیں یا کسی باز کو سکھائیں پھر اسے آپ شکار کے لیے بھیجیں اور اللہ کا نام بیچتے وقت لے لیں تو جو آپ کلیئر ہو کے اس کو کھا لیں۔ تم کہتے میں نے عرض کی کہ اگر وہ اس کو قتل کر دے، مار دے، جب میرے پاس پہنچے تو وہ مرا ہوا ہو، اسے میں ذبح نہ کر سکوں، تب کیا ہوگا؟ فرمایا آپ نے جب وہ قتل کرے اسے ولم یاکل منہ شیئا، اور اس کو کچھ بھی نہ کھائے، تو اس نے تمہارے اوپر روکا ہے، اور جب تمہارے اوپر روکا ہے فکلوا مما امسکنا علیکم، کہ بنا پر آپ اسے کھا سکتے ہیں، کھائیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں الباز اذا اکل، جب باز کھا لے فلا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا۔ والکلب اذا اکل کرہ، اگر جب کتا کچھ کھائے تو پھر مکروہ ہے۔ وان شرب الدم فلا باس بھی، اگر وہ خون پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله بن ابي دريس الخولاني عن ابي صالبة الخشني قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب، کتے کے شکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى، جب آپ کتے کو بھیجیں اور اللہ کا نام لیں تو کھائیں، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ، اگرچہ اس سے وہ کھا لے، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ،
اور آپ کا ہاتھ اگر قبضہ جو آپ کی طرف اٹھائے آپ اس کو کھائیں. فکل بین اکل منہ، اس سے امام مالک وغیرہ نے دلیل پکڑی کہ شکار حلال ہوتا ہے اگرچہ کتا اس میں سے کھا بھی لے. وکل ما ردت علیک بیدک، ای کل ما صدقتہ بیدک، ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ سے شکار کی ہے اسے کھا لو، جوارح کو چھوڑ کے جو حلال چیز ہے وہ کھا لو. قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيكتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سامه أياكل. کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی ایک شکار کو تیر مارتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے نشان کو 2 یا 3 دن تک اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، پھر اس کو وہ پا لیتا ہے مرا ہوا اور اس میں اسی کا تیر ہوتا ہے، کیا اس کو کھا لے؟ کال نام انشاء، اگر چاہے تو کھائے، او کال یا کل انشاء، کھائے گا اگر چاہے. اس میں دلیل ہے کہ جب اس کا تیر اس کے ساتھ معلق ہو گیا تو یہ اس کا مالک بن گیا، اور اس کا جو تیر ہے اس کے قبضے کی طرح ہو گیا، ہاتھ کی طرح ہو گیا. اگر سے شکار کو تیر مارا اور تیر جو اس میں لگ گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا، اس نے پایا کسی اور آدمی، تو یہ اس کو یہ لقطہ کے طور پر ہوگا، اس میں لازم ہوگا کہ اس کی پہچان کرائے، اور اگر نہیں ملتا تو اس کی قیمت سستا کر دے. کھا لیا تو پھر وہ مال مل جائے تو اس کو کچھ قیمت دے دے. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي صفر عن الشعبي قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن المعراض، معراج کے بارے میں، یعنی وہ ایک شکار کے لیے بنایا گیا ڈنڈا جس کے آخر میں جو ہے وہ لوہے کی تیز دھار نوک لگی ہو شکار کے لیے. فقال اذا اصاب بحده فقل، فرمایا کہ جب وہ اس جو تیر جو ہے اس کو لگے اب اس کی تیز دھار کی طرف سے تو کھاؤ. واذا اصاب بعرضه، اور جب جو ہے وہ اس کے چوڑائی کی طرف سے لگے فلا تاکل، تو نہ کھاؤ، فانه وقیز، اس لیے کہ یہ وقیز ہے. وقیز جو ڈنڈے سے، پتھر سے اور ایسی چیز سے قتل ہو جس میں تیز دھار نہ ہو، تو یہ بوجھ کے ذریعے اور زور کے ذریعے قتل کیا گیا ہے. فقلت ارسل کلبی، میں نے کہا میں اپنا کتا بیچتا ہوں. قال اذا سمیت فکل، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا نام لے لو بیچتے وقت اور کتا معلوم ہو تو کھا لیا کرو. وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْ، اگر اللہ کا نام نہیں لیتے بیچتے وقت ارسال تو نہ کھاؤ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، اور اگر اس سے کھائے تب بھی نہ کھاؤ. اوپر جو حدیث تھی اس سے امام مالک وغیرہ نے دلیل پکڑی کتا کھا لے تو حلال ہوتا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل وضاحت ہے، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ، اس لیے اس نے اپنے لیے روکے نہ کہ تمہارے لیے. فقال ارسل كلبي فاجد عليه كلبا اخر، میں کتا بیچتا ہوں اور شکار پر کسی اور کتے کو بھی پاتا ہوں. فقال لا تاكل لانك انما سميت على كلبك، آپ نے فرمایا کہ تم نہ کھاؤ، اس لیے کہ آپ نے اپنے کتے پہ جو ہے وہ اللہ کا نام لیا ہے، دوسرے کتے پہ تو نہیں لیا. لیکن اس سے بات ہو چکی ہے کہ اگر دوسرا آدمی جو بھیج رہا ہے وہ کتا بھی بھیجا گیا اور بیچتے وقت جو ہے وہ تسمیہ پڑھا گیا ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو پھر کھانا جائز ہے.
قال حدثنا هناد بن صري عن ابن المبارك عن حيبة بن شريح قال سمعت ربية بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عايز الله قال سمعت أبا صالبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بقلبي المعلم، میں شکار کرتا ہوں اپنے معلم کتے سے، سکھلائے گئے کتے سے، وہ بقلبی الذی لیس بمعلم، اور اس کتے کے ذریعے کہ جو سکھلایا ہوا نہیں ہے. قال ما صدت بقلبک المعلم، جو شکار اپنے آپ سکھلائے کتے سے کرتے ہیں، فاذکر اسم اللہ وکل، اس پر اللہ کا نام لیا کرو بوقت ارسال اور کھاؤ. ومصدت صدت بقلبک الذی لیس بمعلم، اور آپ جس اپنے اس کتے سے شکار کرتے جو آپ نے جس کو آپ نے سکھایا نہیں ہے، تو فادرکت، پھر آپ اسے پا دیتے، زکات اس کا زکات آپ پا لیتے، یعنی اس کو زخمی کرنے کے بعد آپ ذبح کر سکتے ہیں تو آپ کھائیں، لیکن کتے نے اس کو مار دیا ہے اور وہ آپ کے پاس پہنچا ہے مرا ہوا شکار، تو پھر آپ نہ کھائیں. تو یہ بالکل واضح ہے کہ کتے کے شکار کے لیے جو کلیدی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کتا سکھایا ہوا، اور پھر اس کو بوقت ارسال جب بھیجا جا رہا ہے تو بوقت ارسال اللہ کا نام لیا گیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ شکار اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، یعنی اس نے اپنے مالک کے لیے چھوڑا ہو، تو تب جا کے جو ہے یہ کتے کا شکار حلال ہوگا، وگرنہ شکار اگر ایک شرط بھی مفقود ہے تو شکار حلال نہیں ہوگا. قال حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا محمد بن حرب وحدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية عن الزبيدي قال أخبرنا يونس بن يصيف قال أخبرنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو صالبة الخشني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا صالبة، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، اے ابو صالبہ، کل ما اردت علیک کوسک وکلبک، کھاؤ جو تیری طرف لوٹایا ہے تیرے کوس نے، تیری تیر کمان نے، اور تیرے کتے نے. یہ جو آپ نے اپنے کوس کمان تیر کے ذریعے نشانی کی، اپنے اسلحے کے ذریعے نشان جو ہے وہ شکار کیا یا کتے کے ذریعے شکار کیا، وہ کھاؤ. زیادہ عن ابن حرب المعلم ویدک، کلبک المعلم ویدک، یعنی کتا ایسا ہو کہ جو معلم ہو اور جو تیرے ہاتھ میں، یعنی جو ہاتھ سے شکار کرو وہ بھی کھاؤ. کلب معلم جو اپنی شکار کرے وہ بھی کھاؤ. کوسک شکار کرے وہ بھی کھاؤ. فکل ذکیا وغیر ذکی، اس کو تم ذبح کرو اپنے ہاتھ سے تب بھی کھاؤ، نہیں کر سکے تب بھی کھاؤ. کہ کتے کا شکار ان تمام شرطوں کی موجودگی میں حلال ہوتا ہے، خواہ آپ ذبح کر سکیں یا نہ کر سکیں. کیونکہ اس سے پہلے جو حدیثیں تھی دوسرے بات کے اندر تو بالکل واضح تھی کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کتا جو اس کو قتل کر دے، یعنی وہ مرا ہو میرے پاس سے، تب بھی کھاؤں؟ تو فرمایا کہ ہاں، اگر قتل کرے تب بھی کھاؤ. قال حدثنا محمد بن المنهال زرير قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال، ایک عربی جنہیں ابو ثعلبہ کہا جاتا تھا، کہتے ہیں عرض کیا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ان لی کلابا مکلبتا، اے اللہ کے رسول میرے پاس کتے ہیں اور کلاب مکلبہ ہیں، یعنی المسلط علی الصید ہیں، یہ شکار کی بڑی طاقت رکھتے ہیں. تو ففتنی فی صیدیہ، مجھے ان کے شکار کے بارے میں فتویٰ دیجیے، شرعی مسئلہ بتائیے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لک کلابا مقلبا فکل مما امسکنا علیک، اگر تمہارے پاس کلاب مقلبہ ہیں، سکھلائے گئے کتے ہیں، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روکے. کالا ذکی او غیر ذکی، ذبح کیا ہوا یا غیر ذبح کیا ہوا؟ کالا نعم، کہا جی ہاں دونوں کھاؤ. کالا فإن اکل منہ، اگر کتے نے اسے کھایا ہوا. کالا وإن اکل منہ، اگرچہ اس میں سے کھایا ہو. کالا یا رسول اللہ افتنی فی کوسی، مجھے میری کوس کے بارے میں، کمان کے بارے میں فتویٰ دے. کالا کل ما ردت علی کا کوسک، کھاؤ جو تیری طرف لٹائے تیری کوس کمان. کالا ذکیا او غیر ذکی. کال وإن تغیب عنی، اور اگر وہ مجھ سے غائب ہو جائے. کالا وإن تغیب عنک ما لم یصل او تجد فیہ اثرا غیر صامت، اگر وہ آپ سے غائب ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت تک کھا سکتے کہ معلم یصل، جب تک اس کے اندر بو نہ آ جائے، اس کی جو ہے وہ یعنی وہ خراب نہ ہو جائے. یا یہ ہے کہ اس میں آپ کسی اور نشان کو پاتے ہیں اپنے تیر کے علاوہ، تو پھر ظاہر کسی اور شے سے مرائے. کالا افتنی آنیت المجوسی، مجھے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں حکم دیجیے، فتویٰ دیجیے. اذا اضطررنا الیہ، جب ہم ان کی طرف مجبور ہو جائیں. کالا اغسلها وکل فیہا، انہیں دھو لو. کیا پتہ وہ غیر مسلم ہیں کس طرح دھوتے ہیں، پھر کھا لو اس میں. اس لیے کہ وہ ان برتنوں کے اندر حرام چیزیں بھی کھاتے ہوں گے، ناپاک چیزیں بھی کھاتے ہوں گے، شراب وغیرہ پیتے ہوں گے، لہٰذا وہ ناپاکی کا اثر ظاہر کر دو. اس کے بعد ان کے برتن آپ کے استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس حدیث کے اندر بھی جو ہے آیا کہ جی اگر وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، تو فرمایا کہ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، اگر کتا کھا بھی لے پھر بھی کھاؤ. تو یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل بنتی ہے. تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اور ترجیح جو ہے وہ ظاہر مقدم مؤخری کی بنا پر ہو سکتی ہے یا قوت و ضعف کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا اس میں سے کھا لے تو وہ نہیں کھائی جائے گی. اور دوسرا مما امسکنا علیکم، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کے بھی زیادہ قریب یہ ہے کہ جو کتا کھائے تو اس میں سے نہیں کھانا چاہیے، پھر کہ اس نے اپنے لیے روکا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر یہ بات صراحت سے آئی ہے. باب نزاک کتے من الصید قطعۃ، جب شکار کا کوئی ٹکڑا جدا ہو جائے کٹ سے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عاشم بن القاسم قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. جانور کا وہ حصہ جو کٹے اس حال میں کہ جانور زندہ ہو تو کٹا ہوا حصہ مردار ہوتا ہے. یعنی کل عضو قطع فذلك العضو حرام لأنه میت بزوال حیات عنہ، اس سے زندگی ختم ہوگی، یہ مردار ہے. اہل عرب اس طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس سے ان کو منع کیا گیا، اور اس میں بڑی تکلیف بھی ہوتی جانور کو، تو اسے یہ ممنوع اور حرام قرار دیا گیا یہ کام. لہذا جانور کے جسم کا کوئی حصہ اگر کٹ جاتا ہے اور اس حال میں کہ وہ جانور جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے تو یہ جو کٹا ہوا حصہ ہے یہ مردار ہوگا اور اسے کھانا حلال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ٹانگ کٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس وقت جب ٹانگ کٹی ہے تو جانور زندہ ہے، تو یہ جو ٹانگ کا حصہ جو کٹا ہوا ہے یہ پہلے کٹ گیا اس کی زندگی میں، تو یہ حرام ہوگا اور یہ مردار ہوگا. اس لیے جو ہے وہ اس حدیث کی بنا پر یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب لوگ
مرغیاں وغیرہ ذبح کرتے ہیں یا قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے اندر حیات ہوتی ہے اور ان کی ٹانگیں وغیرہ کاٹ دیتی ہے، اگر ان کی زکوٰۃ تو ہو جاتی ہے، لیکن احتیاطاً جو ہے وہ اتنا انتظار کیا جائے کہ جانور کی ساری جو ہے وہ سانس نکل جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کے جسم کے حصے کاٹنے چاہیے۔ واللہ تعالی عالم الصواب وما علینا الا البلاغ۔